اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل وسلم على نبینا محمد آمین یا رب العالمین۔ سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرمو، نہ حرام کر لو، طیباتی، پاکیزہ چیزوں کو، ما جو احل اللہ، حلال کی اللہ نے، لکم تمہارے لیے، ولا تعتدو، اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ، بے شک اللہ، لا يحب المعتدین، نہیں محبت کرتا یا نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اس آیت کا آغاز دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکارا ہے جو رب پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، اور یقیناً میں اور آپ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو نہیں پکارا، کافروں کو نہیں پکارا، مشرکوں کو مخاطب نہیں کیا، ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی رشتہ ہوتا ہے جس کی بنا پر ایک فرد کسی دوسرے فرد سے کوئی تقاضا کرتا ہے، جیسے والدین اور اولاد کا رشتہ ہے، جیسے استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے، میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ ان رشتوں کی بنا پر ہم ایک دوسرے سے تقاضا کرتے ہیں، اور اگر یہ رشتے باقی نہ رہیں تو تقاضے بھی باقی نہیں رہتے۔ مثال کے طور پر میاں بیوی ہیں، ان کے درمیان نکاح کا رشتہ ہے، اور اس بنا پر عورت مرد سے کفالت کا، نان نفقے کا، ضروریات کی فراہمی کا تقاضا رکھتی ہے، اور مرد بھی اسی رشتے کی بنا پر اپنی بیوی سے اطاعت کا، محبت کا، سکون کا، اپنی ضروریات کے پورا ہونے کا تقاضا رکھتا ہے۔ اور یہ تقاضا اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ رشتہ باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سب جوڑیوں کو سلامت رکھے اور ان کے درمیان پیار اور محبت کو برقرار رکھے۔ لیکن خدا نخواستہ کسی گھر میں یہ رشتہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو اس رشتے کے ٹوٹنے کے بعد یہ تقاضے بھی باقی نہیں رہتے۔ وہ متعلقہ عورت اپنے سابقہ شوہر سے نان نفقے یا کفالت کا مطالبہ نہیں کر سکتی، اسی طرح وہ آدمی اپنی سابقہ بیوی سے اپنے جذبات کی تسکین کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ مطالبے اور تقاضے تو رشتے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، رشتہ برقرار رہتا ہے تو تقاضے برقرار رہتے ہیں۔ اسی سے سمجھیے، اگر میرا اور آپ کا رب کے ساتھ رشتہ ہے، ایمان کا، اطاعت کا، محبت کا، تو رب ہم سے تقاضا کرتا ہے، اس رشتے پر فخر کیجئے، اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے محنت کیجئے۔ جس طرح میاں بیوی اپنے اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی قربانیاں دیتے ہیں، کتنا برداشت کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھدار مرد اور وہ سمجھدار عورت یہ جانتے ہیں کہ رشتے کی سلامتی میں اور رشتے کی خوبصورتی میں ہی ان کی زندگی کی خوبصورتیاں ہیں۔ اسی طرح رب کے ساتھ یہ رشتہ جتنا پائیدار ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، جتنا خوبصورت ہوگا، میری اور آپ کی زندگی بھی اتنی ہی خوبصورت ہوگی۔ اور جب یہ رشتہ ہوگا تو رب ہم سے تقاضا کریں گے، ہم اپنے رب سے کچھ چاہیں گے۔ اللہ کرے کہ عمر بھر یہ ایمان کا رشتہ سلامت رہے، قبر میں بھی ہم اس ایمان کے رشتے کی گواہی کا اقرار کریں، اور حشر کے دن بھی یہی رشتہ مجھے اور آپ کو رب کی جنتوں تک پہنچا دے۔ تو رشتہ ہوتا ہے تو تقاضا ہوتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ اسی رشتے کی بنا پر تقاضا کر رہے ہیں۔ جنہوں نے اللہ کو رب مانا ہے، جنہوں نے اسلام کو بطور دین قبول کر لیا ہے، وہ کیا کریں؟ لا تحرموا، حرام نہ ٹھہرا لیں، طیباتی، پاکیزہ چیزوں کو۔ سورہ مائدہ چونکہ ان صورتوں میں سے ہے جو آخری دور میں نازل ہوئیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے آخری زمانے میں اتریں، اس لیے اس میں حلال اور حرام، ان کا تذکرہ اور ان کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور چونکہ پچھلی امتوں نے جن باتوں پر ٹھوکریں کھائی ہیں، ان میں بنیادی طور پر یہی بات رہی
کہ انہوں نے حلت و حرمت کا اختیار جو صرف رب کا تھا اس کو کبھی اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور کبھی اپنے دور کے حکمران طبقے کو دے دیا، کبھی علماء کو دے دیا، ان ہستیوں کو دے دیا جنہیں انہوں نے رب کا شریک بنا لیا، اور اسی سے ان کی گمراہیاں شروع ہوئیں۔ آج بھی اگر کوئی شخص مسلمان بھی ہو اور ٹھوکریں بھی کھا رہا ہو تو جان جائیے کہ اس نے اپنے آپ کو حلال اور حرام کی پابندی سے آزاد کر رکھا ہے۔ اگر ایک ڈرائیور سرخ بتی پر گاڑی نہ روکے اور چلتا ہی چلا جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ٹھوکریں کھائے گا نا، حادثہ ہوگا۔ تو حلال اور حرام کی پابندی نہ کرنے والے ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور ملک کے قوانین ہوں یا شریعت کے قوانین، ان کی پابندی ہمیں پرسکون زندگی دیتی ہے، امن والی زندگی دیتی ہے۔ اور اس آیت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ وہ جسے چاہے حلال کرے، وہ جسے چاہے حرام کرے، یعنی حلال بھی وہی جسے اللہ نے حلال کہا ہے، اور حرام بھی وہی جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاکمیت بھی اللہ کی ہے، بادشاہت بھی اللہ کی ہے، اور تخلیق بھی اللہ کی، انسان بھی اسی کی مخلوق ہے، اور رزق بھی اسی کی تخلیق ہے۔ اس لیے صرف اللہ ہی کا حق ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے جس کو چاہے حلال کرے اور جسے چاہے حرام ٹھہرائے۔ جس طرح ماں ہوتی ہے نا، اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ماں سمجھتی ہے کہ اس بچے کو کیا کھلانا ہے اور کیا نہیں کھلانا، کیا اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کیا چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، وہ یہ فیصلہ کرتی ہے۔ بچہ تو بعض اوقات ایسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن ماں جانتی ہے کہ اسے کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا۔ اس لیے میرا اور آپ کا رب جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو اس نے پیدا کیا، وہ جانتا ہے کہ کیا چیز میرے اور آپ کے لیے بہتر ہے، اچھی ہے، اور کس چیز کا استعمال میرے اور آپ کے لیے دنیا یا آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی تو ہے نا، جب ہم کسی ملک میں رہتے ہیں تو قوانین کون بناتا ہے؟ ہم جانتے ہیں نا کہ حکمران طبقہ قوانین بناتا ہے، اور عوام کا کام انہیں ماننا اور اس پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے، اور جو نہیں مانتے وہ مجرم کہلاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح رب جو اس دنیا کا بادشاہ ہے، قانون بنانا رب کا کام، اور اس کے بندوں کا کام اس قانون کی پاسداری کرنا ہے۔ اور جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح حلال کو حلال سمجھنا اور حرام کو حرام سمجھنا بھی فرض ہے۔ اور پھر ماں کی مثال لے لیجئے، جب وہ کھانا بناتی ہے تو وہ اس بات سے خوش ہوتی ہے کہ بچے وہ کھانا کھائیں اور ماں کا شکریہ ادا کریں۔ اسی طرح اللہ نے جو چیزیں حلال پیدا کی ہیں، جب اس کے بندے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں تو رب خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ دیکھو ان چیزوں کو حرام نہ ٹھہرا لو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال بنایا ہے۔ اور اللہ ہی نے تو ساری چیزیں انسانوں کے لیے تخلیق کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جتنے انواع اقسام کے کھانے اور لذتیں ہیں رب نے پیدا کی ہیں اور انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ تو ان چیزوں میں جن کو اللہ نے حلال کیا ہے انہیں حلال سمجھنا اور اس کے حرام کو حرام ٹھہرانا رب ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے۔ اور جتنا رب کو یہ بات ناپسند ہے کہ اس کے حرام کو حلال کہہ دیا جائے، اتنا ہی اسے یہ ناپسند ہے کہ اس کے حلال کو حرام سمجھ لیا جائے۔ اور پچھلی آیات میں ہم نے نصارہ کی تعریفیں پڑھی کہ وہ جب قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں، ان کے اندر حب دنیا نہیں ہے، وہ علم سیکھنے کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ تو نصارہ کی تعریفوں کے بعد جو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ، یہ کیوں؟ اس لیے کہ نصارہ نے ان باتوں کو نیکی میں داخل کر رکھا تھا، یعنی دنیا کو چھوڑنا، ترک دنیا، ترک لذات، رہبانیت نصارہ کے راہبوں نے ایجاد کر رکھی تھی، اور وہ اسے نیکی سمجھتے تھے، اسے قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس بات سے منع فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو ہی باتیں سکھائی ہیں کہ ایک تو خود حلال اور حرام کے مختار نہ بن جاؤ، حلال وہی جو اللہ نے حلال کیا، حرام وہی جو اللہ نے حرام کیا۔ اگر اپنے اختیار سے کسی حلال کو حرام کریں گے
تو رب کے قانون کے پیرو نہیں ہوں گے، اپنے نفس کے پیروکار قرار پائیں گے، نفس کے پجاری سمجھے جائیں گے۔ اور مسلمان اور کافر میں فرق ہی یہی ہے، کافر اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جو جی چاہتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے، اس کے لیے کوئی لمٹس نہیں ہے۔ اور اگر مسلمان بھی ایسا ہی کرنے لگے تو پھر تو اس کا نام مسلمان رکھنا تکلف ہی ہوگا۔ تو مسلمان تو وہ ہے جو رب کے قانون کی پیروی کرتا ہے۔ اور یہ جو بات ہم پڑھ رہے تھے کہ عیسائی راہبوں نے اور مختلف مذاہب میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو رہبانیت اور لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا اور اس کو وہ مذہب اور اپنے خدا کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں میں ہمیشہ یہ سوچ پائی جاتی رہی کہ نفس کے حقوق ادا کرنے میں یا جسم کے حقوق ادا کرنے میں انسان روحانی ترقی نہیں کر سکتا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لینا، دنیا سے تعلق کو توڑ لینا، یہ بڑی نیکی ہے۔ اور جس نے رب کا قرب پانا ہے اس کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، صحابہ میں بھی بعض لوگ ایسے تھے جن کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بعض صحابہ نے یہ عہد کیا ہے کہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھیں گے، راتوں کو بستر پر نہیں سوئیں گے بلکہ جاگ جاگ کر عبادت کرتے رہیں گے، گوشت اور چکنائی استعمال نہیں کریں گے، عورتوں سے تعلق نہیں رکھیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا، اور آپ یہ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو شاباش نہیں دی، ویلڈن نہیں کہا کہ کتنی اچھی بات ہے کہ تم لوگ ہمیشہ عبادت کرو گے اور روزے رکھتے رہو گے اور دنیا کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لو گے، تم نے بہت اچھا کام کیا، بہت بڑی نیکی کی۔ نہیں، آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا، تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، روزہ بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی، راتوں کو قیام بھی کرو اور سو بھی۔ مجھے دیکھو میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، گوشت بھی کھاتا ہوں اور گھی بھی، پر جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات کہہ دی کہ ایسے شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لے اور اسے قرب کا ذریعہ سمجھے، اسے عبادت سمجھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو اور اچھے کھانے کو اور خوشبو اور نیند اور دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ میں نے تو تمہیں یہ تعلیم نہیں دی کہ تم راہب اور پادری بن جاؤ۔ میرے دین میں نہ عورتوں اور گوشت سے اجتناب ہے، نہ گوشہ گیری اور عزلت نشینی ہے، ضبط نفس کے لیے میرے ہاں روزہ ہے، رہبانیت کے سارے فائدے یہاں جہاد سے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، حج اور عمرہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو۔ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اسی لیے تو ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر سختی کی، اور جب انہوں نے خود اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی، اور یہ انہی کے بقایا ہیں جو تمہیں صومعوں اور خانقاہوں میں نظر آتے ہیں۔ کتنا پیارا میرا اور آپ کا دین ہے، کتنا فطری دین ہے کہ جس میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنا اور رب کا شکر ادا کرنا اور رب کی بندگی کرنا یہ رب کو پسند ہے۔ امام بخاری بھی بخاری میں یہ بات لکھتے ہیں کہ عبادت میں غلو کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اور یہ عبادت میں غلو ہے کہ انسان عبادت کی خاطر دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لے۔ اور اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا۔ تو ترمذی میں آتا ہے اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر حلال کیا انہیں حرام نہ ٹھہرا لو۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں، ایک مرتبہ وہ امہات المومنین کے پاس آتی ہیں، ازواج مطہرات کے پاس، تو بڑی خراب سی حالت ہے ان کی۔ تو امہات المومنین نے انہیں اس خراب حالت میں دیکھ کر پوچھا کہ تم نے ایسی حیت کیوں بنا رکھی ہے، اور تمہارے شوہر سے زیادہ تو قریش میں کوئی دولت مند نہیں۔ فرماتی ہیں مجھے ان سے کیا سروکار، وہ رات رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں، یعنی میں کس کے لیے بناؤ سنگھار کروں، میں کس کے لیے بنوں ٹھنوں، انہیں تو مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں، ساری رات تو وہ نمازیں پڑھتے اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو امہات المومنین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا،
آپ اسی وقت حضرت عثمان بن مظعون کے پاس تشریف لائے اور فرمایا عثمان کیا میری ذات تمہارے لیے نمونہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا بات ہو گئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم رات بھر عبادت کرتے ہو، دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہو؟ تو وہ عرض کرنے لگے ہاں ایسا کرتا ہوں۔ آپ نے حکم دیا ایسا نہ کرو، تمہاری آنکھ کا، تمہارے جسم کا، تمہارے اہل و عیال کا تم پر حق ہے، نمازیں بھی پڑھو، آرام بھی کرو، روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو۔ اور جب اس طرح سے آپ نے انہیں سمجھایا بجھایا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جب انہی کی بیوی پھر ازواج مطہرات کی خدمت میں آئیں تو ایک دلہن کی طرح وہ معطر تھی، یعنی پھر خوب بناؤ سنگھار انہوں نے کر رکھا تھا۔ تو اس سے ہمیں دین کے توازن کا پتہ چلتا ہے، دین کی خوبصورتی کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے دین میں انسانوں کی ضروریات کا، خواہشات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں بھی ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ ایک خاتون نے شکایت کی کہ میرے شوہر دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں اور مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشہور تابعی حضرت کعب کو اس معاملے میں قاضی مقرر کیا اور انہوں نے قاضی کی حیثیت سے یہ فیصلہ کیا کہ خاتون کے شوہر کو 3 راتوں کے لیے اختیار ہے کہ جتنی چاہیں عبادت کریں، مگر چوتھی رات لازمی ان کے بیوی کا حق ہے۔ گویا اپنے آپ کو ان پاکیزہ رشتوں سے اور ان فطری ذمہ داریوں سے دور رکھنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور کسی نے بڑی اچھی مثال اس کے لیے دی کہ جو کمرہ امتحان میں خالی پرچہ دے آئے اور پاس ہونے کی امید رکھے تو آپ کیا سمجھیں گے وہ کامیاب ہو جائے گا؟ یعنی یہ تو ممکن ہے کہ جو کمرہ امتحان میں گیا اور اس نے اچھا پرچہ کرنے کی کوشش کی اور اس میں غلطیاں بھی سرزد ہوئیں، امید ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اسے پاسنگ مارکس مل جائیں، لیکن جو پرچہ ہی خالی دے آئے تو اسے کیا ملے گا؟ تو نکاح کو اپنے اوپر حرام کر لینا، ان فطری ذمہ داریوں سے اپنی جان کو چھڑا لینا، ایک فرد اگر حلال روزی نہیں کماتا، وہ اگر شادی نہیں کرتا کہ کمانے اور بیوی بچوں کی ذمہ داریوں کی وجہ سے وہ دین کا کام نہیں کر سکے گا، عبادت نہیں کر سکے گا، تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ اس نے امتحان گاہ میں پیپر خالی چھوڑ دیا۔ ان رشتوں کو، ان نعمتوں کو رب کے دیے ہوئے دائرے میں رکھتے ہوئے ان سے تعلق رکھنا اور رب کا شکر ادا کرنا، یہی رب کو مطلوب ہے۔ تو لا تحرموا ما احل اللہ لکم، اللہ کے حلال کو حرام نہ کریں، اللہ کے حرام کو حلال نہ کہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نعمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے اگر میں فرض نمازیں پڑھوں، حرام کو حرام جانوں، حلال کو حلال جانوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ مسلم کے اندر روایت درج ہے۔ گویا فرائض ادا کرنے والا اور رب کے حلال کو حلال سمجھنے والا اور اس کے حرام کو حرام کہنے والا جنتی ہے۔ اسی طرح مسلم میں ہی آتا ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا سنو، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں تمہیں ان باتوں کی تعلیم دوں جو تمہیں معلوم نہیں، اور اللہ نے آج مجھے ان کا علم عطا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر مال جو میں نے کسی بندے کو عطا کیا حلال ہے، یعنی اس کی قسمت میں جو مال رکھا، جو اس کو روزی عطا کی وہ حلال ہے، اور میں نے اپنے تمام بندوں کو یکسو پیدا کیا۔ کس کے لیے یکسو؟ حق کے لیے یکسو پیدا کیا۔ پھر شیاطین ان کے پاس آئے اور انہیں ان کے دین سے دور کھینچ لیا، اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا انہوں نے اسے ان کے لیے حرام کر دیا، اور ان کو حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں جس کے لیے میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان یہ باتیں سکھاتا ہے۔ شیطان صرف اس بات کی ترغیب نہیں دلاتا کہ حرام کو اپنے اوپر حلال کر لو، وہ اس بات کی بھی ترغیب دلاتا ہے کہ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لو، اور ایسا کرنا شرک ہے۔ اور شریعت کے اعتبار سے ساری چیزیں انسان کے لیے مباح ہیں، حلال ہیں، سوائے ان چیزوں کے جن کی حرمت کے بارے میں شریعت نے وضاحت کر دی، اور حلال کو شمار نہیں کیا جا سکتا، ہاں البتہ حرام کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے، یعنی حلال اس قدر زیادہ ہے کہ انہیں گنا بھی نہیں جا سکتا، لیکن حرام بس اتنا ہی ہے کہ انہیں آپ اپنے فنگر ٹپس پر گن سکتے ہیں۔
یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجا، اور وہ اتنی وسیع و عریض جنت جس کی وسعت آسمانوں اور زمین سے بھی بڑھ کر تھی، اجازت دے دی گئی جہاں مرضی جاؤ، جو مرضی کرو، جو مرضی کھاؤ. بس پوری جنت میں ایک درخت تھا جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے قریب نہ جانا. بالکل دین بھی اسی طرح سے ہے. اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں فی نفس ہی حلال ہے، پاک ہے، جائز ہے. ہاں چند ایک چیزیں جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے وہ حرام ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بھی فرما رہے نا وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، لمٹس کو کراس نہ کرو. اور لا تعتدوا کیا ہے؟ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ حرام ہے، یہ حد سے بڑھنا ہے، یہ انسان کو ایمان سے کفر میں لے جاتا ہے. پھر اگر کوئی عقیدہ تو نہ رکھے کہ اللہ کی کوئی حلال کردہ چیز وہ حرام تو نہ ٹھہرائے، لیکن عملاً اسے اپنے اوپر حرام کر لے اور اس سے اس طرح سے پرہیز کرے جیسے کوئی ناپاک چیز سے پرہیز کرتا ہے، یہ بھی حد سے بڑھنا ہے. اسلام دین فطرت ہے اور ایک متوازن دین ہے، اور اسی توازن میں خوبصورتی ہے. رہبانیت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے کوئی نکاح سے پرہیز کرے، جیسے کوئی رب کی نعمتوں سے ایسے پرہیز کرے گویا وہ ان سے گھن کھاتا ہے، یا ان چیزوں کو استعمال کرنے میں یا نکاح اس کی روحانی ترقی میں رکاوٹ بن جائے گا، یہ حد سے بڑھنا ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو کے بارے میں بھی یہ واقعہ آتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں اور ساری رات عبادت کرتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو میرے پاس بھیجا، یا خود میں نے آپ سے ملاقات کی. آپ نے دریافت کیا کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تو متواتر روزے رکھتا ہے اور ایک بھی نہیں چھوڑتا اور ساری رات نماز پڑھتا رہتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا روزہ بھی رکھ اور بے روزے کے بھی رہ، عبادت بھی کر اور سو بھی، کیونکہ تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھا کر. انہوں نے کہا وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تھا تو پیٹھ نہیں پھیرتے تھے. یعنی اس کھانے پینے سے اور سونے سے اپنے اندر وہ طاقت اور انرجی پیدا کرو کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو، جب محنت کا موقع آئے تو تم جینا چراؤ. اسلام رہبانیت کو پسند نہیں کرتا. رہبانیت یعنی دنیا کو چھوڑ دینا. اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَرَهْبَانِيَّةً لِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، مگر انہوں نے اللہ کی خوشنودی کی طلب میں خود ہی یہ بدعت نکالی. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا. ظاہر ہے جب فطرت سے جنگ کی تو ان پابندیوں کو نبھا نہ سکے جو پابندیاں اپنے اوپر عائد کی تھیں. اور رہبانیت کس چیز کا نام ہے؟ ترک دنیا کا دوسرا نام ہے. اور ترک دنیا کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی طیبات کو اپنے اوپر حرام کر لے. کہاں میرا اور آپ کا دین تو یہ سکھاتا ہے کہ رستے سے تکلیف دہ چیز بھی ہٹا دو. کہاں دین یہ سکھائے گا کہ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرو. تو دین میں نہ سختی ہے، نہ دین خشک ہے. دین میں اگر صبر ہے نا تو شکر بھی دین ہی ہے. یعنی اگر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ مشکل میں ہے، حالات سخت ہیں، تو اگر صبر کرنا دین ہے تو رب کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے استعمال کرنا بھی دین ہی ہے. اسلام میں نہ ترک دنیا ہے اور نہ ہی غرق دنیا. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز اللہ نے کتاب میں حلال کر دی وہ حلال ہے، جو چیز اللہ نے حرام کر دی وہ حرام ہے، اور جس چیز سے اللہ نے خاموشی اختیار کی وہ عافیت ہے. لہٰذا تم اللہ کی دی ہوئی عافیت کو قبول کر لو کیونکہ اللہ بھولتا نہیں. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، یہ تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حلال کو بھی واضح کر دیا اور حرام کو بھی واضح کر دیا. جس طرح ہماری اس آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ حلال کو حرام نہ ٹھہرا لو، تو حلال کو حرام ٹھہرانا یہ بھی حد سے بڑھنا ہے. اسی طرح حرام کو اگر حلال ٹھہرا لیا جائے تو یہ بھی حد سے بڑھنا ہے. عیسائیوں نے اگر بہت سے حلال کو اپنے اوپر حرام ٹھہرایا تو یہودیوں نے بہت سے
حرام کو اپنے اوپر حلال کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باتوں سے اہل ایمان کو منع فرمایا۔ ابو مالک اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ شراب پئیں گے مگر اس کا نام تبدیل کر دیں گے، ان کے پاس بینڈ باجے بجائے جائیں گے، کنجریاں کھیلیں گی، اللہ ان لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے کچھ کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جس طرح یہودیوں نے سود کو حلال کر دیا، شراب کو حلال ٹھہرا لیا، زنا کو حلال کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں بھی پیشن گوئی کی کہ اس امت سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ شراب پئیں گے مگر نام بدل دیں گے اور بینڈ باجوں کو اور ڈانس کو حلال سمجھیں گے، اور اللہ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے کہ انہیں زمین میں دھسا دیں گے، ان کی شکلیں بگاڑ دیں گے۔ رب کے حلال کو حرام نہیں کرنا اور اس کے حرام کو حلال نہیں کرنا۔ اچھا، لا تعتدوا میں یہ بھی آتا ہے کہ جسم کو جتنی غذا کی ضرورت ہے اس سے بہت کم کھائے یا پسندیدہ کھانوں سے پرہیز کرے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جسم کو جتنا کمزور کیا جائے اتنی روح توانا ہوگی، یہ سوچ بھی سنت کے خلاف ہے۔ پھر اس کے ساتھ ولا تعتدوا کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ حد سے زیادہ کھانا اور کھاتے ہی چلے جانا، اور یہ کہنا کہ ہم تو جیتے ہی کھانے کے لیے ہیں، تو یہ بھی حد سے بڑھنا ہے۔ جس طرح قرآن میں آتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ اور ایمان والوں کی تو پہچان ہی یہ ہے کہ وہ اسراف اور بخیلی کے درمیان رہتے ہیں۔ نہ اللہ کو افراد پسند ہے، نہ اللہ کو تفرید پسند ہے۔ اور مومنوں کی صفات سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ یہ لوگ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ پھر ولا تعتدوا کے ضمن میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک چیز حلال ہو مگر انسان کمائی کے ذریعے اسے حرام بنا لے، جیسے چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، سود اور اسی طرح کے دیگر حرام ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی، یہ بھی لا تحرموا ما احل اللہ لک کے ضمن میں آتی ہے۔ یعنی وہ مال فی نفسی ہی حلال تھا لیکن اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ حرام اپنا لیا، گویا اس حلال کو حرام کر لیا۔ اور یہود کی اکثریت تو اسی بیماری میں مبتلا تھی۔ تو ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھیں، حد سے بڑھیں گے تو ہو گیا کیا، اللہ کی محبت سے محروم رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ بات تو ٹھا کر کے اس کے دل پہ جا کے لگے گی نا، جسے رب کی محبت چاہیے، جسے رب کی محبت کی قدر ہے، جو رب کی محبت پانا چاہتے ہیں، جو اس کے لیے تڑپتے ہیں، جو اس کے لیے محنتیں کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ میں ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہوں، بلکہ اللہ نے فرمایا میں ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو جب محبت نہیں کرتے تو پھر کیا بچ جاتا ہے، یہ پڑھنے اور سننے والے پھر خود ہی سمجھ جائیں۔ حلال اور حرام کے بارے میں بخاری کی ایک واضح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حرام بھی واضح ہے اور حلال بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبہ کی ہیں جنہیں بہت سے لوگ جانتے نہیں، یعنی کہ وہ حلال ہے یا حرام۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو شبہ کی چیزوں سے بھی بچ گیا تو اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو شاہی چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے، تو قریب ہے کہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں، پس ان سے بچو۔ اور سن لو کہ بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں بگڑا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ تو اس حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بتا دیا کہ حلال اور حرام شریعت نے کھول کر بتا دیا ہے، لہذا حرام سے بھی بچنا ہے اور شبے والی چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ اور کتنی خوبصورت مثال دی ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بادشاہ کی چراگاہ ہے، یعنی پرانے زمانے میں بادشاہ اپنے گھوڑوں کو پالنے کے لیے علیحدہ چراگاہیں بنایا کرتے تھے، جن میں آپ کہہ لیجئے کہ سرکاری گھوڑے جہاں سے چرتے تھے، اور وہ عوام کے لیے
یا عوام کے جانوروں کے لیے نو گو ایریا ہوا کرتا تھا، آج بھی ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے فوجی ایریاز ہیں یا سرکاری جگہیں ہوتی ہیں جن میں عوام کا داخلہ منع ہوتا ہے، اور اگر کوئی عام آدمی وہاں چلا جائے تو پکڑا جاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں اللہ کی وہ چراگاہ ہے جس میں جانے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو منع کیا ہے۔ اور جس طرح کوئی اپنا جانور بادشاہ کی چراگاہ کے قریب چرائے تو وہ جانور ہے نا، ہو سکتا ہے وہ بادشاہ کی چراگاہ میں جا پڑے اور وہاں سے چل لے اور بادشاہ اس کو پکڑ کر جیل میں کر دے۔ بالکل اسی طرح انسان کا نفس بھی ایسا ہی جانور ہے جو اگر اس سرحد کے قریب قریب رہے گا تو ممکن ہے کہ وہ اس کے اندر جا پڑے اور اب کا مجرم قرار پائے۔ تو حلال اور حرام کی پابندی یہ ہمیں اس دنیا میں بھی سکون کی زندگی عطا کرے گی اور آخرت میں بھی۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی اپنی باؤنڈریز میں مداخلت کو برداشت نہیں کرتا۔ آپ کا گھر، آپ کی ریاست ہے، آپ کی مرضی، آپ جیسا چاہیں اس کے اندر رہیں، جو چاہیں اپنے گھر کے لیے قوانین بنائیں۔ کوئی باہر کا بندہ آپ کے گھر کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا اور نہ آپ اس کی مداخلت کو برداشت کریں گے۔ بالکل اسی طرح اللہ بھی اپنی اس اتھارٹی میں کسی کی مداخلت کو برداشت نہیں کرتے۔ اور تین چیزیں انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں: کھانا، آرام کرنا اور زوج کی خواہش۔ یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، یہ نہ ہو تو زندگی محال ہے۔ کھانے کے بغیر انسان جی نہیں سکتا، آرام کے بغیر انسان چل نہیں سکتا، زوج بھی انسان کی ضرورت ہے۔ اور یہ چیزیں ضرورت کی حد تک توازن کے ساتھ انسان کی زندگی میں رہنی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ضرورت کی حد سے بڑھ جائیں اور انسان انہی چیزوں کو زندگی کا مقصد بنا لے کہ وہ کھانے کے لیے جیتا ہے یا وہ سویا ہی رہتا ہے، یا ازدواجی تعلق کی خواہش اس کے اوپر اتنی غالب ہو جائے، دن رات اسی کے پیچھے پھرتا رہے، تو ایسا شخص انسانوں والی زندگی نہیں جی سکتا، مگر وہ جانوروں والی زندگی جی سکتا ہے۔ ایسے انسان کو مہذب انسان نہیں کہا جا سکتا۔ ایسا انسان معاشرے کے لیے، قوم کے لیے کسی کام کا نہیں۔ ہاں، دھرتی پر بوجھ ضرور ہے، تو ضرورتوں کو ضرورت کی حد پر رکھنا، نہ ضرورتوں سے کنارہ کشی کرنا اور نہ ضرورتوں کو زندگی کا مقصد بنانا، یہ توازن ہمیں دین سکھاتا ہے۔ اور ضرورتیں ہمیشہ مقاصد پر قربان ہوتی ہیں، مقاصد ضرورتوں پر قربان نہیں ہوا کرتے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے، ایک شخص جو بڑا غریب بھی تھا مگر بڑا خوددار تھا، اس نے اپنے بیٹے کو علم سیکھنے کے لیے، تعلیم کے لیے کالج میں داخل کرایا، اور بس اس کی اتنی ہی استطاعت تھی کہ کالج جانے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو سائیکل مہیا کر دی۔ اب وہ سائیکل پر بیٹھ کر جب کالج گیا تو اس نے دیکھا کہ کالج کی اکثریت تو گاڑی میں اور موٹر سائیکل پر آ رہی ہے، اور لوگ اسے دیکھیں گے تو ہنسیں گے۔ اور وہ کہتا ہے کہ بابا میں تو سائیکل پر کالج نہیں جاؤں گا، اور اگر آپ مجھے موٹر سائیکل یا گاڑی نہیں لے کر دے سکتے تو میں پڑھوں گا ہی نہیں۔ تو باپ اسے یہ سمجھاتا ہے کہ بیٹا، علم سیکھنا ضروری ہے اور سواری تمہاری ضرورت ہے، اس ضرورت کی خاطر تم مقصد کو قربان نہ کرو، مقصد کی خاطر ضرورت کو قربان کر لو، کہ جب وہ مقصد پالو گے نا تو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے تمہارا دامن بھر جائے گا۔ لیکن اگر مقصد کو قربان کر دیا تو کوئی چیز پلے نہیں پڑے گی۔ اور ہم نے اس آیت میں جو پڑھا کہ حلال اور حرام کی اتھارٹی صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی بہت سی چیزوں کو حلال اور حرام بتایا ہے، لیکن از خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اتھارٹی نہیں دی کہ وہ خود سے کسی چیز کو حرام قرار دے لیں یا کسی حرام کو حلال قرار دے لیں۔ سورہ تحریم کی پہلی آیت ہی یہ بات بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے کے لیے یہ قسم کھا لی تھی کہ وہ شہد استعمال نہیں کریں گے، تو گویا یہ اتھارٹی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں دعویٰ کیا کہ شہد حرام ہو گیا، آپ نے اسے صرف اپنے اوپر کچھ مدت کے لیے حرام کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی ناپسند کیا اور اس چیز سے بھی منع فرمایا۔ تو رب کی دی ہوئی نعمتوں کو، رب کے حلال کو حرام نہیں کرنا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی حلال کو ترک کرنا اور اس کو باعث اجر سمجھنا، ثواب سمجھنا،
یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی چیز پر بھی اجر کا ہونا یا ثواب کا ہونا یا نہ ہونا، اس بات کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، اور شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کسی حلال کو حرام نہیں کہتا اور کسی حلال کے ترک کو ثواب بھی خیال نہیں کرتا، لیکن صرف اس بنا پر کسی حلال سے کنارہ کشی کرتا ہے کہ اس کی طبیعت اسے پسند نہیں کرتی یا وہ چیز اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ مثلا اگر وہ شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، یا یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے، کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، اس لیے وہ میٹھے یا تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کر لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ نہ گناہ ہے اور نہ ہی گمراہی۔ لیکن اللہ کی کسی نعمت کو ناپسندیدگی کی وجہ سے عمر بھر استعمال نہ کرنا، یہ بھی کوئی اچھا رویہ نہیں۔ کبھی کبھار رب کی نعمت سمجھ کر اس چیز کو استعمال کر لینا چاہیے۔ اس آیت میں حلال کہنا کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے طیب کی بھی قید لگائی کہ ایک چیز حلال بھی ہو اور صاف ستھری بھی ہو، گلی سڑی اور بدبودار نہ ہو۔ بہرحال اس آیت میں میرے اور آپ کے سیکھنے کی بہت ساری باتیں کہ حلال اور حرام کی اتھارٹی صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کے حلال کو حرام نہیں کہنا، نہ سمجھنا، اور نہ ہی اس پر عمل کرنا، اور نہ ہی اس کے حرام کو حلال کرنا ہے۔ جو باؤنڈریز شریعت نے مقرر کی ہیں ان باؤنڈریز کو کراس نہیں کرنا، حد سے نہیں بڑھنا، ضرورتوں کے لیے مقاصد کو قربان نہیں کرنا، اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے حلال چیزوں کو توازن کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ آیت نمبر 88 دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں وَكُلُوا، اور کھاؤ، مما، اس میں سے جو رزقکم اللہ، رزق دیا تم کو اللہ نے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، الذی، جس ذات پر تم سب بھی مؤمنون، اس پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلو، کھاؤ، اور کلو یعنی عقل سے مراد صرف کھانا ہی نہیں بلکہ عقل بمعنی تمتع یعنی فائدہ اٹھانا، ضروریات زندگی کو استعمال کرنا، خواہ وہ کھانا پینا ہو، پہننا اوڑھنا ہو، یا سواری کی شکل میں ہو یا مکان ہو۔ لیکن عقل کا لفظ کیوں آیا، کلو کا لفظ کیوں آیا؟ چونکہ زیادہ تر انسان کی صلاحیتیں، اس کا وقت، اس کا مال، اس کی فکریں کھانے پینے میں لگ رہی ہوتی ہیں، اسی لیے یہاں کلو کا لفظ آیا، ورنہ پہننا اوڑھنا اور برتنا بھی کلو کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یہاں دیکھیے کلو کہہ کر گویا حکم دیا جا رہا ہے کھاؤ، یہ کلو امر کا صیغہ ہے، یعنی کھانا ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں کھاتا اور نہ کھا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے تو یہ خودکشی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی سارے کا سارا نہ کھا جاؤ، کچھ کھاؤ، کچھ اللہ کے راستے میں بھی دو، کچھ آئندہ کے لیے بچا کر بھی رکھو۔ اور پھر تقویٰ کی بات کی کہ کھاؤ اور پیو مگر اللہ کا ڈر ساتھ ساتھ رہے، اکڑ نہ جانا، تکبر میں نہ آ جانا، دوسروں کو حقیر نہ سمجھنا، نمائش نہ کرنا، حرام راستے نہ اپنانا، اللہ کی نعمتیں پا کر اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھنا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ کا خوف ہی مجھے اور آپ کو دین کے دائرے میں رکھتا ہے۔ رب کی حدوں میں رہنا، اس کا دوسرا نام تقویٰ ہے۔ پھر فرمایا حلالا طیبا، یعنی وہ چیز حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، یعنی وہ چیز فی نفس ہی بھی حلال ہو اور اس کے حاصل ہونے کا ذریعہ بھی پاک ہو۔ جیسے بکری حلال ہے لیکن اگر کسی نے چوری کر لی تو حلال نہ رہی، وہ طیب تو ہے مگر حلال نہیں۔ اسی طرح ممکن ہے ایک چیز طیب ہو مگر حلال نہ ہو، جیسے کوئی بھنگ پر بیٹھا اور اس کے کپڑوں کو لگ گئی تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، نماز ہو جائے گی، مگر اس نشہ آور چیز کا کھانا حرام ہے۔ تو کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اللہ کی دیوی حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، برتو، پہنو۔ کس نے منع کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا۔ والطیبات من الرزق، کس نے اللہ کی بخشی بھی پاک چیزوں کو ممنوع کر دیا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہیے کہ یہ ساری چیزیں تو دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، خالصتاً یوم القیامہ، اور قیامت کے روز تو خالصتاً ایمان والوں ہی کے لیے ہوں گی۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، لیکن ان کی برکت سے کافر بھی کھا رہے ہیں، مشرک بھی کھا رہے ہیں، دشمنان دین بھی استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن آخرت کے دن تو یہ ساری نعمتیں صرف اور صرف ایمان والوں ہی کا حق ہوں گی۔ کلوا مما رزقکم اللہ، اور اس کے ساتھ تقوی کی بات، گویا کھانا بھی عبادت ہے، پہننا اوڑھنا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے۔ ہم تقوی اسے سمجھتے ہیں کہ جب کوئی پیون لگے کپڑے پہنے، کوئی روکھا سوکھا کھائے، کوئی ساری ساری رات جاگ کر عبادت کرے تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا متقی ہے، یہ بڑا پرہیزگار ہے، یہ تو ولی اللہ ہے۔ یہ تقوی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے متقی انسان تھے، انہیں جب اچھا میسر ہوا تو اچھا کھایا، اور جب نہیں میسر ہوا تو فاقے بھی کیے۔ جب حالات تنگ تھے تو پیون لگا لباس بھی پہنا، اور جب اچھا اور قیمتی لباس میسر آیا تو اسے بھی پہنا۔ نجاشی نے ایک مرتبہ آپ کے لیے ایک قیمتی لباس بھیجا، آپ نے اسے استعمال فرمایا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ خارجیوں سے مناظرہ کرنے گئے، اور خارجیوں نے ان کے لباس پر اعتراض کیا تو وہ فرمانے لگے تم میرے لباس پر اعتراض کرتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کئی ہزار درہم کا حلہ یعنی جبہ پہنے دیکھا ہے۔ پھر اسی طرح کھانے کے معاملے میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو مرغ نہیں کھاتا تھا۔ حضرت موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغ کھاتے دیکھا ہے، لہٰذا تم بھی کھاؤ۔ یعنی اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی چیزوں کو استعمال کرنا، یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ یہ اچھا کھانے پہننے والے بھی متقی ہو سکتے ہیں۔ لذیذ چیزوں کو ترک کر دینا اس میں کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی شخص اس وجہ سے قیمتی لباس نہ پہنے کہ اس کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو اتنا قیمتی لباس افورڈ نہیں کر سکتے، تو اگر یہ پہنے گا تو ان کے دل پر کیا بیتے گی، تو یہ ٹھیک ہے۔ کوئی اس بنا پر لذیذ کھانا نہیں کھاتا کہ ارد گرد لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لہذا وہ اپنی خوراک کو سادہ رکھتا ہے اور محتاجوں اور مسکینوں میں کھانا بانٹتا ہے، تو یقیناً یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر کے اسے تقوی اور دینداری سمجھنا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کوئی اچھا اور مضبوط مکان بناتا ہے کہ اس کے بچوں کو مشکل نہ ہو، وہ اطمینان سے اس کے اندر اپنی زندگی بسر کر سکے، یقیناً یہ اس انسان کے لیے باعث اجر ہوگا۔ بچے جب تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اسے قبر میں فائدہ ہوتا رہے گا۔ تو تقوی کی زندگی ایک بیلنس زندگی کا نام ہے، اور جتنا حلال کھائیں گے معاملات میں اتنا تقوی آئے گا۔ تقوی یہ نہیں ہے کہ رب کی نعمتوں سے ہاتھ کھینچ لیا جائے، تقوی یہ ہے کہ جس چیز سے رب نے منع کیا ہے اس کے قریب نہ جایا جائے۔ ایک شخص جو اپنے فرائض ادا کرتا ہے نیک انسان ہے، اور جو فرائض کے ساتھ ساتھ سنت موقدہ بھی ادا کرنے لگے تو سمجھ جائیے کہ وہ تو ولی ہو گیا، وہ تو رب کا پیارا بن گیا۔ لہٰذا لوگوں پر فتوے لگانے سے پرہیز کریں، اور اچھا پہننے اوڑھنے سے اللہ نے منع نہیں کیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے گھٹیا کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے پوچھا کس قسم کا؟ میں نے عرض کیا اللہ نے مجھے اونٹ، بکریاں، گھوڑے، غلام، ہر طرح کا مال عنایت فرمایا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا جب اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کی نعمت اور احسان کا اثر تجھ پر نظر آنا چاہیے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو نعمتوں کو استعمال کیجئے، رب کا شکر ادا کیجئے، حلال کے دائرے میں رہیں، حرام کے قریب نہ پھٹکیں، تو یہی تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان حدوں کا پابند رکھے جو حدیں اس نے اپنے ایمان والوں کے لیے مقرر کی ہیں۔ اور پروردگار، ہم نعمتوں کے زوال سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، تیری نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں، تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیشہ اپنے شکر گزار اور فرما بردار بندوں میں ہمیں شامل رکھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔